اے اہل قلم سر نہا جذبے دروں کے، تسکین دل و جاہ ہے سخن تیرا جہاں میں۔ محترم حضرات، ارباب قلم کے اس مشاعرے میں تمام شعراء کا استقبال ہے۔ آج خوشی کی بات ہے کہ اس موقع پر مشاعرے کے علاوہ ہمارے رفیق جناب صابر رضا رہبر مصباحی کی کتاب کا اجرا بھی عمل میں آئے گا۔ ان کی کتاب سبرنگ، جو ہندی افسانوں منتخب افسانوں کا مجموعہ ہے، تباہ ہو کر کے آ چکی ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ارباب قلم کے زیر اہتمام ہونے والے مشاعرے میں اس کتاب کی رسم اجرا بھی ادا کی جائے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ صابر رضا رہبر مصباحی ایک صحافی ہیں اور ایک زمانے سے اپنے ملک کے مشہور اخبار انقلاب سے وابستہ ہیں۔ صابر رضا رہبر کے اندر صحافیانہ صلاحیت کے علاوہ ادبی صلاحیتیں بھی ہیں۔ وہ لکھنے پڑھنے والے آدمی ہیں اور لکھتے رہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ بیک وقت وہ اس طرح کی کتابیں منظر عام پر لا رہے ہیں، اور چونکہ ان کی تعلیم دینی ماحول میں مدارس میں ہوئی ہے، اس مناسبت سے ان کی ایسی کتابیں بھی منظر عام پر آئی ہیں جو خالص اسلامی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ سیاسی مضامین بھی لکھتے رہے ہیں، اخبارات میں زود نویس ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صابر رضا رہبر مصباحی کسی ایک میدان کے آدمی نہیں ہیں، بلکہ مختلف میدان میں وہ سرگرم ہیں، اور ان کی جولانیاں گاہے بگاہے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور ابھی ہمارے سامنے انہوں نے ترجمے کے فن میں اپنا جوہر دکھایا ہے، جو سبرنگ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی 2 روز قبل کی بات ہے، چونکہ میں بھی یہاں موجود نہیں تھا اتفاق سے۔ 2 روز پہلے صابر صاحب نے یہ کتاب مجھے عنایت کی، اور یہ حکم بھی دیا کہ میں اس پر کچھ بولوں، اظہار خیال کروں۔ لیکن ان 2 دنوں میں صحیح بات یہ ہے کہ آج صرف 2 منٹ مجھے یہ کتاب دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور اس کی جو خوبیاں ہیں اس پر سب لوگ لکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنا دوست یا قریبی آدمی ہو سکتا ہے، اس کی نظر خامیوں پر زیادہ ہونی چاہیے دوست کی، تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ میں نے 2 منٹ میں جو کچھ دیکھا اس میں کچھ اچھائیاں بھی محسوس کیں اور کچھ کمیاں بھی محسوس کیں۔ یہ موقع نہیں ہے کہ تفصیلی اس پر گفتگو کی جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ اس پر ایک تفصیلی مضمون آ سکے۔ بہرحال یہ انتخاب ہے ہندی افسانوں کا۔ صابر رضا رہبر کی نظر انتخاب کو داد دینی ہوگی کہ انہوں نے جن افسانوں کا انتخاب کیا ہے وہ کامیاب اور اچھے افسانے ہیں۔ پہلا افسانہ جو انہوں نے کہانی کا پلاٹ رکھا ہے، شیو پوجن سہائے کی، یہ بہت ہی اچھی کہانی ہے۔ اسی طرح سے دوسری کہانیاں بھی بڑی اہم ہیں۔ کتاب کے شروع میں انہوں نے مقدمہ شامل کیا ہے جو 50-52 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے ہندی کہانیوں کے آغاز سے متعلق گفتگو کی ہے، اور پھر جو ہے 6ٹھی دہائی کی اردو ہندی کہانیوں کا تقابلی مطالعہ بھی کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اس حوالے سے ہمدردانہ طور پر صابر رضا رہبر مصباحی صاحب سے، وہ اس حصے پر تھوڑی توجہ دیں۔ اگلا جب ایڈیشن وہ لے آئیں تو تقابلی مطالعہ جو ہے ہندی اور اردو افسانوں کا، اس پر تھوڑی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صرف نظر سے اس میں ہم کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا کام لیا گیا ہے، اس کو اور بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے چند افسانہ نگاروں کی حیات سے متعلق گفتگو بھی کی ہے اسی مقدمے میں۔
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ جن افسانہ نگاروں کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے ان سب پر مختصر میں لکھتے، لیکن ان میں کئی اہم نام نہیں آ سکے ہیں جس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ رہا کی بات انہوں نے ترجمے کے فن کا کس قدر حق ادا کیا ہے، تو یہ تفصیلی گفتگو کا طالب ہے اور انشاءاللہ اس پر بعد میں باتیں ہوں گی، لیکن من جملہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک انہوں نے بہت ہی اہم کام کیا ہے جو ہندی افسانوں کا اس میں ترجمہ کیا ہے، اہم افسانوں کا، اور زبان و بیان تو اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کچھ کہنے کی ضرورت ہوگی، زبان پر ان کی گرفت ہے، اور سرسری طور پر جو میں نے دیکھا تو انہوں نے بہتر ترجمہ کیا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے جیسا کہ انہوں نے کل مجھے بتایا کہ پاکستان میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہونے والا ہے، کیا جا رہا ہے، لوگ وہاں خواہش مند ہیں، تو اس کتاب کی اہمیت کا اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ بہرکیف میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے محترم حسن امام رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے تاثرات کا اس کتاب کے حوالے سے اظہار کریں۔ جناب حسن امام رضوی صاحب۔ مجھے سامعین کرام، توقیر صاحب کی طرح مجھے لیکچر دینے کی عادت نہیں ہے، اس لیے دیکھ کے پڑھنا پڑ رہا ہے۔ صابر رضا رہبر کی تازہ کتاب سبرنگ میں ہندی کی کچھ منتخب کہانیوں کو اردو میں ترجمہ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ضخیم مقدمہ ہے جس میں کہانیوں کے آغاز و ارتقاء سے لے کے موجودہ صورت حال تک پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہندی کے جن قلمکاروں کی کہانیوں کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے ان کے بھی مختصر احوال بیان کیے گئے ہیں، کچھ کے نام نہیں ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، وہ شامل کرنا چاہیے ان کو۔ اس کے علاوہ اردو ہندی کہانیوں کا مختصر تقابلی جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ تیسرے حصے میں ان میں زیادہ تر ہندی کہانیاں جو شامل کی، تیسرے حصے میں جو کہانیاں شامل ہیں ان میں زیادہ تر کہانیاں شائع ہو کر قارئین سے اپنا خراج وصول کر چکی ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم جیسے جب اردو کی کہانیوں اور افسانوں کو نہیں پڑھتے ہیں تو یہ کہانیاں بھی یقینی طور پر ہمارے لیے نئی ہیں۔ کہانیاں چونکہ ہندی کے بڑے نامور اور مستند قلمکاروں کی ہیں، اس لیے ان کہانیوں کے دلچسپ، پر اثر اور بامعنی ہونے کی بات ہی کرنا بے سود ہے۔ ویسے بھی سبرنگ میں شامل زیادہ تر کہانیاں ہندی ساہتیہ میں اپنی جگہ بنا چکی ہیں، اس لیے سبرنگ کا جائزہ لیتے وقت صرف 2 باتیں ذہن میں آئیں۔ پہلی بات یہ کہ صابر رضا نے ان ہندی کہانیوں کا ترجمہ کیسا کیا ہے، کیا ترجمہ کے پیمانے پر کھری اتر رہی ہیں، کیا ترجمہ شدہ کہانیاں بھی اصل ہندی کہانیوں کی طرح ہو بہو اپنے جذبات و احساسات کی ترجمانی کر رہی ہیں، اور میرے ان تینوں سوالوں کے معیار پر کہانیاں کھری اتر رہی ہیں۔ کہانیوں میں جذبات و احساس کو ترجمہ میں سب سے بڑا فن یہی ہے کہ جذبات اور کو منتقل کر دیا جائے، اور یہ کہانیاں 2-3 کہانی جو میں نے ابھی ابتدائی دور پہ پڑھی ہیں اس میں انہوں نے جذبات کو شامل رکھا ہے، یہ کوشش کی ہے، نبھانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک کتاب میں شامل ضخیم مقدمے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کہانی کے مجموعے میں ایم فل کے جیسا مقالہ شامل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ مقدمہ کتاب کے آخر میں ہونا چاہیے تھا۔ مقدمہ کا 3-4 صفحہ پڑھنے کے بعد قاری اس الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ مقدمہ پڑھنے میں الجھا رہے یا کتاب کے اصل حصہ کہانی کی طرف رخ کرے۔ ظاہر ہے کہ جو کہانی پڑھ لے گا وہ مقدمہ کیوں کر پڑھے گا، اور کتاب میں شامل مقدمہ عام قاری کے لیے ہے بھی نہیں۔ صابر رضا رہبر کو مبارکباد کہ انہوں نے اردو کے قالب میں ہندی کی کچھ معتبر کہانیوں کو ڈھال کر اپنے طور پر فکشن میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ اب میں گزارش بلب ہوں یہ جناب شکیل ساسرامی صاحب سے کہ وہ ثناء اللہ سنادوگھروی صاحب کا مضمون اس کتاب کے حوالے سے پیش کریں۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ اپنی مصروفیت کے بنا پر آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا مقالہ ان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب شکیل ساسرامی صاحب سے۔ معزز حضرات، آئیے سنتے ہیں سبرنگ پر جو ثناء اللہ سنادوگھروی صاحب نے
خامہ فرسائی کی ہے صابر رضا رہبر صاحب کے تعلق سے، ان کی کتاب کے تعلق سے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ ثناء اللہ ثناء گھروی صاحب لکھتے ہیں، ہمہ جہت شخصیت کا حامل صابر رضا رہبر اردو ادب میں اب کوئی نیا نام نہیں رہ گیا ہے۔ وہ تقریباً 2 دہائی سے مختلف سطحوں پر اردو ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ ادب کی دنیا میں اپنا مقام بنانے کی سمت میں تیزی سے گامزن ہیں، اور یہ رفتار اگر آئندہ بھی باقی رہی تو بلا شبہ وہ جلد ہی اپنی منزل حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ ثناء اللہ ثناء گھروی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ موصوف ایک اچھے صحافی اور ادیب ہیں، انہیں شاعری سے بھی خاصا شغف ہے، غزلوں کے ساتھ عمدہ نعت بھی کہتے ہیں۔ موصوف کی پہلی کتاب اسلام اور مغربی تہذیب 2005 میں منظر عام پر آئی تھی، اس کے بعد سے یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ان کی دیگر کتابیں کچھ یوں ہیں: تذکرہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2007 میں، جہیز اور عصر جدید 2008 میں، تذکرہ شیر بیشہ اہل سنت 2008 میں، اسلام کا نظام طلاق 2016 میں، عرض داشت 2018 میں، اور اب پیش نظر کتاب سب رنگ موصوف کی 7ویں کتاب ہے، جو ہندی کی شاہکار کہانیوں کے ترجمے پر مشتمل اور 302 صفحات پر محیط ہے، مشتمل ہے۔ اگلے پیراگراف میں گھروی صاحب لکھتے ہیں کہ کتاب کے شروع میں صابر رضا رہبر کے قلم سے 54 صفحات پر مشتمل مقدمہ ہے۔ مقدمہ گرچہ طویل ہے لیکن بھرتی کا نہیں، یہ اپنے آپ میں افادیت کے کئی پہلو رکھتا ہے۔ خاص طور سے ہندی کہانیوں کی تاریخ کو کافی معلوماتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ہندی کہانیوں کو کن کن مراحل سے گزر کر یہاں تک کا سفر طے کرنا پڑا ہے کے حوالے سے بھی اچھی خاصی گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طرح اردو کہانیوں سے ہندی کہانیوں کا تقابلی مطالعہ، نیز فنی اعتبار سے ترقی پسند اردو ہندی کہانیوں کا تقابلی مطالعہ کے ساتھ ہی کتاب میں شامل کہانیوں کے خالق کا تعارف پیش کیا گیا ہے، جس کے سبب مقدمہ اپنی اہمیت و افادیت کو منوانے میں کامیاب ہے۔ کتاب میں کل 14 کہانیاں شامل ہیں۔ تمام کہانیوں کا انداز ایک دوسرے سے مختلف ہے اور اپنے منفرد انداز میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو روشن کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر جگہ اصلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو نظر آتا ہے۔ سب رنگ میں شامل کوئی بھی کہانی ہو قاری کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ ترجمہ کوئی آسان فن نہیں، اس لیے یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات بھی نہیں۔ ترجمہ نگاری کے لیے کم از کم 2 زبانوں کا علم ہی نہیں، خاصا علم رکھنا نہایت ہی لازمی ہے۔ کسی بھی ادب پاری کی تخلیق کے لیے ایک زبان کا علم ضروری ہے، اور پھر آپ کا رجحان جس طرف ہوگا آپ اس نوعیت کی چیزیں تخلیق کریں گے۔ یعنی تخلیق کار آپ کے مزاج کے مطابق تخلیق ہوتی ہے، لیکن ترجمہ اس کے برخلاف ہے۔ ترجمے کے دوران ترجمہ نگار کو اپنے آپ کو اس فن پارے اور اس زبان کے مزاج کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ ترجمہ نگار کو دونوں زبانوں کی لفظیات، دونوں کے مزاج اور دونوں زبانوں کی محاورات، ضرب المثل کا خاصا علم ہونا چاہیے، ورنہ ترجمہ نگار ترجمہ نگاری کا کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک زبان سے جب کسی چیز کو دوسری زبان میں ہم منتقل کرتے ہیں تو صرف زبان ہی منتقل نہیں کرتے، تہذیب و ثقافت کے علاوہ بہت سے دیگر عناصر کو بھی ہم دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں۔ اسی لیے دونوں زبانوں کا وسیع تر علم رکھنا اور اس کے مزاج کے واقف ہونا ضروری ہے۔ صابر رضا رہبر کے یہاں یہ صفات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انہوں نے تمام کہانیوں کے ترجمے کما حق کہو ایمانداری سے کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ موصوف ہندی اور اردو دونوں زبانوں کے محاورے، الفاظ کے استعمال اور اس کی نزاکت سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں، جس کے سبب یہ کام بحسن خوبی انجام پا سکا۔ رہبر نے کہانیوں کے ترجمے میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ جو کہانی جس اسلوب کے تحت تخلیق کی گئی ہے، اردو ترجمے میں بھی اس کا لحاظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ترجمہ نگار کا کمال ہے۔ اگر زبان کی جمالیات سے آشنائی نہیں ہوگی تو یہ کام بہتر طریقے سے انجام نہیں پا سکتا۔ کتاب میں شامل تمام کہانیاں بہت پہلے شائع ہو چکی ہیں اور ادبی حلقے سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ ساتھ ہی ان کہانیوں کے فن سے بہت سے ناقدین نے گفتگو بھی کی ہے۔ ہاں، اردو زبان میں اسے ڈھالنے کی اور ان کہانیوں سے اردو کے قارئین کو آشنا کرانے کی نئی کوشش ہے۔
किताब सब रंग चूँकि तर्जुमे से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए यहाँ मैंने तर्जुमे को सामने रखते हुए गुफ्तगू की है, जिससे साबिर रज़ा रहबर की तर्जुमा निगारी को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। तर्जुमा में उन्होंने कहा अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया है और तर्जुमा के साथ कहाँ तक इंसाफ किया है मुलाहज़ा हूँ चंद इक़्तिबासात। कहानी जल्लाद में सफ़ा नंबर 81 पर जल्लाद की ज़बानी मकालमा मुलाहज़ा कीजिए। देखते नहीं हैं आप, ससुरे ने ज़मींदार के बाग से 2 कटहल चुराए थे। इसी कहानी में सफ़ा नंबर 87 पर जल्लाद की ज़बानी ही दूसरा मकालमा मुलाहज़ा फरमाएँ। वो मेरी औरतियन को कोई 7 बरस हुए एक लड़का हुआ ज़रूर था, मगर वो 2 साल का होकर जाता रहा। बच्चे वैसे भी मेरे ख़ानदान में बहुत कम जीते हैं, ना जाने क्यों जहाँ तक मुझे मालूम है मेरे किसी भी पुरखे और एक ज़्यादा बच्चा नहीं बचा। मुझे तो वो भी नसीब नहीं। मेरी लुगिया तो अब लुगाइन वो बूढ़ी हो जाने पर भी बच्चा रयाती रहती है, मगर ये मेरे बस की बात तो है नहीं। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि मेरा एक बहादुर बच्चा जो हमारे आबाई रोज़गार को मेरे बात संभाले, जब दाता देता ही नहीं तब कोई क्या करे। इन इक़्तिबासात के मुताले के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि साबिर रज़ा रहबर ने तर्जुमा निगारी के शोबे में जो भी लवाज़मात हैं उनका हक़ अदा करने की हत्तल इम्कान कोशिश की है। मैं उन्हें मुबारकबाद के पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मौसूफ़ की इस कोशिश को अदबी हल्क़े में सराहा जाएगा और सब रंग का रंग मुल्क बैरून मुल्क के क़ारीन को मुतासिर करेगा। बहुत शुक्रिया। जनाब सनाद घरवी के तअस्सुरात पढ़कर सुना रहे थे जनाब शकील सहसरामी साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम अता आबदी साहब से कि वो इस किताब के हवाले से अपने तअस्सुरात का इज़हार फरमाएँ। जनाब अता आबदी साहब। सबसे पहले तो साबिर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने उर्दू को हिंदी कहानियों के हवाले से एक नए जहान से मुतारुफ़ करने की कोशिश की है। बहुत सी बातें सामने आ गई हैं और ये मौका तज़किया का भी नहीं है न तबसरे का है, एक तारुफ़ का है, मुबारकबाद के हवाले से है। चंद मोटी मोटी बातें कि इस किताब को देखते ही जो ये फ़हरिस्त है, ये एहसास ज़रूर जागता है कि इसका जो तर्जुमा निगार है वो सिर्फ़ तर्जुमा निगार नहीं है, बल्कि इन कहानियों के पसे पर्दा जो वाक़िब हैं, जो इर्तक़ाई अहवाल हैं, उस पर नज़र रखता है। तो ये बड़ी ख़ूबी की बात है। कई तर्जुमा की किताबें हमने देखी हैं जिसमें सिर्फ़ तर्जुमा होता है, कहानी का तर्जुमा है तो सिर्फ़ कहानी का तर्जुमा है, लेकिन तर्जुमा के अहवाल क्या रहे या उन कहानियों के अवाक़िब में कौन सी सूरत हाल पेश आई या उस ज़बान की तारीख़ी हैसियत क्या है उन कहानियों के हवाले से, ये बयान नहीं मिलता है। तो इस किताब में उसे हम एक इजाफ़ी पेशकश के तौर पर कबूल करना चाहिए, सराहना चाहिए, क्योंकि ये एक नई चीज़ सामने आ गई है। दूसरी बात यह है कि तर्जुमा वाकई बहुत मुश्किल फ़न है और जो लोग तर्जुमा करते हैं, मैंने ख़ुद भी कई कहानियों का, नज़मों का हिंदी से उर्दू में तर्जुमा किया, दिल्ली में था तो छपे भी, फिर जहाँ हमारी मुलाजमत हुई इत्तेफाक से वहाँ भी तर्जुमे ही की सूरत हाल रही। तो वो जानते हैं कि सिर्फ़ डिक्शनरी काम नहीं आती और न सिर्फ पस मंज़र का इल्म कामयाब होता है। 2 मिसाल बहुत छोटी छोटी मैं दूंगा कि एक बार 2 सफ़े का एक मज़मून दिया गया कि भाई आप तर्जुमा शाम तक कर दीजिए। बहुत आसान था, 2 सफ़ा करना है, लेकिन दूसरे दिन शाम में जमा किया गया। अब उन्होंने कहा क्या भाई आपने 2 सफ़े का मज़मून में 2 दिन लगा दिए। तो बताया गया कि भाई 2 सफ़े के मज़मून में 2 दिन नहीं लगा, लेकिन 2 अल्फाज ऐसे आ गए जिसमें 2 दिन लग गए। तो लफ्ज़ की तलाश, लफ्ज़ के मानी की तलाश, और जहाँ एक लफ्ज़ के कई मानी होते हों और फिर जहाँ कई मानी के भी कई अल्फाज होते हों, वहाँ तलाश व जुस्तजू का मसला जो है बहुत नाजुक है। बहुत फ़न के हवाले से बेदार होना पड़ता है, चौकस रहना पड़ता है कि एक लफ्ज़ का इस्तेमाल या एक लफ्ज़ का चुनाव आपको गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। एक ये बात रही जो एक लफ्ज़ के हवाले से बात हुई। दूसरी बात होती है कि उस कहानी में जो वाक़या है या जो पस मंज़र है
اس سے آپ کی اپنی واقفیت ہے یا نہیں، اور اگر واقفیت نہیں ہے تو اس کہانی کے ترجمے کے درمیان ہمیں اس کی واقفیت حاصل کرنی ہوگی۔ جیسے ایک جملہ ہے کہ پریم چند 20ویں صدی کے بیاج تھے، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ کرنے والے نے سوچا کہ بھائی پریم چند 20ویں صدی کے ظاہر ہے بہت بڑے کچھ رہے ہوں گے، تو ویاس کا معنی تو دائرہ کے ہوتے ہیں یا زاویہ کے ہوتے ہیں یا تو مرکز کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب لفظ ٹھیک نہیں لگتا ہے، محور لکھ دیتے ہیں کہ پریم چند 20ویں صدی کے محور تھے۔ اب جب وہ سامنے آیا تو ہوا کہ ارے بھائی ویاس تو خود ایک عالم اور دانشور تھے، ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ ایک لفظ آپ کو کہاں لے جاتا ہے، کس طرح لے جاتا ہے۔ ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں انہوں نے ترجمہ کا کام کیا ہے، تو یہ ہماری آپ کی حوصلہ افزائی ضروری ہے تاکہ یہ کام آگے بڑھتا رہے۔ پھر ان کا ترجمہ جو ہم نے دیکھا ہے جہاں تک، اور آپ بھی غور کریں گے، کوئی بھی صفحہ آپ الٹ لیں تو وہاں آسان بہت زبان ہے، ترسیل کا معاملہ بہت سادہ رکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہندی کہانی اگر آپ پڑھیں اسی کی، ہم نے کہا بھی ہے کہ ہندی کہانی آپ دیکھیے تو ہندی میں جو الفاظ ہیں عام ہندی کے لوگ بھی نہیں جانیں گے، لیکن اردو میں جو ہے وہ ہم کو لگتا ہے کہ آسان بھی کیا گیا ہے، ترجمہ کے ساتھ ساتھ اس میں آسانی بھی پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے، ہم سب ان کے مبارکباد دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی جو دوسری کتاب آئے گی وہ ان سب خامیوں سے یا کمیوں سے دور رہے گی جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہت بہت مبارک، بہت بہت شکریہ۔ صابر رضا رہبر صاحب کو ایک بار پھر مبارکباد، ان کی کتاب پر بڑے اچھے تاثرات کا اظہار کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں ان باتوں سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اس میدان میں۔ میں صاحب کتاب جناب رہبر مصباحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میرے لیے یہ افتخار کی بات ہے کہ آج ارباب قلم کے زیر اہتمام میری کتاب کی نہ صرف رونمائی عمل میں آئی بلکہ اس پر اظہار خیال بھی کیا گیا، اور میرے لیے یہ اور بھی فخر کی بات ہے کہ جو ہم عصر ہوتے ہیں اور خاص کر جو ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی میں کافی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ تسلیم کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا بے پایا فضل احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رفیق بھی وسیع الظرف بنائے جو سچ اور جھوٹ واضح کرتے ہیں، اور ہمارے دوست ایسے ہیں جو تنہائی میں ہماری خامیوں کو اجاگر کرتے ہیں اور محفل میں ہماری خوبیوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کتاب کو جن حضرات نے بھی پڑھا ہوگا انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ وہ کہانیاں نہیں ہیں جو کہیں ایک مشت مجھے مل گئی اور میں نے اسے لے کر کے ترجمہ کر دیا، بلکہ کئی کہانیوں کو پڑھنے کے بعد، اسے ہٹانے چھانٹنے کے بعد میں نے اس کا انتخاب کیا۔ اس میں دو کہانی ایسی بھی ہے جس کی طرف ہمارے محترم ڈاکٹر توقیر عالم توقیر صاحب نے ہمیں رہنمائی کی، اور کئی کہانیوں میں جب جیسا ابھی عطا عبدی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ایک لفظ کے لیے 2 دن لگ گئے، تو ایسے کئی مرحلے ہمارے سامنے بھی آئے۔ ایک کہانی اس میں ہے او مریم منیشا کلشریشٹ کی، لگ بھگ ہمیں 6 مہینے لگ گئے اس کہانی میں، اور اس کے بعد بھی لاسٹ جب فائنل میں کر رہا تھا تو اس میں بھی میں کئی جگہ اٹک گیا، جس کے لیے ہمیں کئی ہندی کے ادیبوں سے بھی رابطہ کرنا پڑا۔ ہمارے محترم حسن امام رضوی صاحب نے کتاب پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقدمہ آخر میں ہونا چاہیے تھا، اس کا مجھے احساس ہے کیونکہ یہ بہت ہی طویل مقدمہ ہے، اور اس مقدمہ کو سمیٹنے کی وجہ سے ہم نے تمام کہانی کاروں کے تعارف کو شامل نہیں کیا، جیسا پروفیسر ہمارے توقیر عالم توقیر صاحب نے فرمایا۔ ہاں، اگر یہ چیز ہمیں پہلے ذہن میں آئی ہوتی کہ ان کہانیوں کو ہم مقدمہ کو ہم بعد میں کر دیں تو یہ میرے لیے آسان بات ہوتی، اور لگ بھگ یہ پورا مقدمہ 150 صفحات کا ہے، جو خود ایک پی ایچ ڈی کی حیثیت، تھیسس کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے کئی استاد نے، پروفیسر صفدر امام قادری صاحب نے بھی اور پروفیسر امان اللہ صاحب نے فرمایا کہ آپ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو آپ کو الگ سے عنوان رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ مقدمہ ہی آپ کا کافی تھا، اردو ہندی کہانیوں کا تقابلی جائزہ یہ رکھ لیتے، یہ کام کیا ہوا ہے، یہ کام ہو جاتا۔ تلخیص کرنے میں جیسا فرمایا کہ
اردو ہندی کہانیوں کے تقابلی مطالعے پر آپ کو زیادہ زور دینا تھا کہ کچھ چیزیں اس میں رہ گئی ہیں، تو تلخیص کرنے کی وجہ سے مجھے ہر بار یہ خیال آتا تھا کہ قاری کو اصل کتاب تک پہنچنے میں مقدمہ حائل نہ ہو، اور یہ مجھے احساس تھا کہ یہ طویل مقدمہ ہے، لیکن مختصر کرتے کرتے یہ باتیں رہ گئی۔ دوسری بات، ڈاکٹر یہ حسن امام رضوی صاحب نے کہا کہ ہر کہانی کے ساتھ کہانی کار کا تعارف ہوتا، یہ بھی بہت ہی اچھا مشورہ ہے، لیکن اس سے پہلے 2-3 کتابیں ہماری نظروں سے گزری تو ان لوگوں نے یہی طرز کو اپنایا تھا، اس لیے دانستہ میں نے اسے چھوڑ دیا کہ کچھ لوگ اسے کاپی نہ کہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس سے میں نے گریز کرتے ہوئے، لیکن یہ بہتر ہے کہ اس کا خوشخبری میں سنا دوں کہ اس کا پنجابی ایڈیشن بھی آ رہا ہے، پنجابی میں ترجمہ ہو رہا ہے، اور 8 دسمبر کو پاکستان بک ایکسپو میں اس کا پاکستانی ایڈیشن کا اجرا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس میں میں نے کہا ہے، وہاں جو پبلیشر ہے میں نے ان سے کہا ہے کہ مقدمہ کو آپ اخیر میں کر دیں، اور آپ ابتدائیہ 2 صفحے کا میں لکھ کے دیتا ہوں، اسے آپ شروع میں لگا لیں۔ بہت بہت شکریہ تمام احباب کا کتاب کی پسندیدگی کے لیے۔ جن حضرات کو پہلے ہم نے جن حضرات تک کتاب پہلے پہنچ گئی انہوں نے کچھ میں لکھا، اور جنہیں بعد میں پہنچی ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ ہماری کمیوں کو، خامیوں کو اور خوبیوں کو ضرور اجاگر کریں تاکہ آئندہ کا سفر ہمارے لیے آسان ہو۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ صاحب کتاب جناب صابر رضا رہبر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اس کتاب کے حوالے سے، اور آئندہ کے لیے جو ان کی کاوشیں ہوں گی اس حوالے سے بھی اپنے عزم کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک مشورہ جیسے انہوں نے مقدمہ کے سلسلے میں ذکر کیا اور بات بھی ہوئی، میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا ان کو اس حوالے سے کہ اگر مقدمہ کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں، آخر رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگلے ایڈیشن میں کہ مقدمہ آپ 30 صفحات کا رکھ لیں، اسی کا انتخاب نکال کر کے باقی جو دوسرے ڈھنگ کی چیزیں ہیں ان کو نکال کر کے آپ اختتامیہ میں لاسٹ میں ڈال سکتے ہیں، یہ کتاب اور زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ جی تو بہت بہت شکریہ۔